اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم انسان ہو کر اور انفرادی طور پہ نیک اور متقی ہو کر لیکن ایک بیمار اور نہایت ظالم سماج کا فرد ہیں۔ ایک بچی ہے، 7 ماہ اس کی شادی کو ہوتی ہیں، 18 سال اس کی عمر ہے، اقرا اس کا نام ہے، اور 6 ماہ کی وہ حاملہ ہے۔ زہیب اس کے شوہر کا نام ہے جو درزی کا کام کرتا ہے۔ 7 ماہ اس کی شادی کو ہوئے ہیں اور اس پر اچانک 7 محرم کو وہ اپنے میکے میں رہنے آتی ہے، 12 محرم کو واپس جاتی ہے اور گھر جا کے 7 سے 8 بجے اپنی ماں سے رابطہ کرتی ہے گھر پہنچ کے، اور صبح 4 بجے اس کے سسرالیوں سے کال آتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور اس کو خون میں لت پت ہاسپٹل میں چھوڑ کے اس کے سسرال والے دوڑ جاتے ہیں۔ اس پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس کی آنکھوں میں سوئے مارے گئے، اس کے سر میں لوہے کے سوئے اور لوہے کی ہتھوڑوں کے ساتھ اور لوہے کی چیزوں کے ساتھ اس کے سر میں سوراخ کیے گئے۔ ایک کان اس کا کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اندر سے کہانی کیا نکلی اس سارے ظلم کی؟ اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کو مارا گیا، استری لگائی گئی، اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ اس کے سگے بھائی کا بیان ہے کہ جب وہ رات کو ہاسپٹل پہنچے تو اس کا مغز، دماغ، وہ اتنے بڑے سوراخ تھے کہ وہ باہر لٹک رہا تھا، اور انہوں نے کسی کپڑا کے رکھ کے اس کو اندر واپس دماغ کے اندر داخل کیا۔ راڈ سے اسے مارا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسانی معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ تو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر یہ انسانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شک کرتا تھا اپنی بیوی پر اور اس کو میکے میں رکھنا بھی پسند نہیں تھا، لیکن دیکھیے 6-8 ماہ میں کون سا ایسا شک کی سیریز چل گئی اور پھر ونس فار آل یہ سارا کچھ ہو گیا۔ پھر بعد میں ایک نئی چیز سامنے آئی جس کی طرف عقل جاتی ہے کہ وہی بات ہو سکتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ 6 ماہ کی پریگننسی کے بعد جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ بیٹی ہے۔ 11-12 محرم کو ان کو یہ پتہ چلتا ہے، پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوا اور پھر رپورٹ آئی کہ یہ بیٹی ہے۔ اس کے بھائی، اس کی بہن اور اس کے والد سب نے بتایا کہ ان کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی ساس نے بھی کہا بیٹی نہیں چاہیے، اس خود شوہر کو بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی آپ تصویر بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں، ہم دکھائیں گے، اور کسی کو بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اب کیا ہوا کہ رات کو 10 بجے فون آتا ہے باپ کے، بھائی کے، ماں کے پہنچنے تک وہ سب اس کو چھوڑ کے 4 لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس کا وہ حال کرتے ہیں کہ وہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹرز، شہزاد صاحب جب اس کی رپورٹ دیتے ہیں تو ڈاکٹرز رو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنا اس بچی پر تشدد ہوا، اس کے جسم کے کئی حصوں کو یوں جس طرح کسی طرح تھوڑا سا چیر کٹ لگا کے یوں ادھیڑ نہیں دیتے، یوں ادھیڑا گیا ہے۔ ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہوئے پریشان ہو گئے۔ اس جاہل معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیٹی ہمیشہ لڑکے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لڑکی کا بیٹی کا پیدا کرنے میں کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں۔ ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں بوائز میں اور گرلز میں۔ لڑکیوں میں ہوتے ہی ایکس کروموسومز ہیں، لڑکے میں ایکس بھی ہوتے ہیں، وائز بھی ہوتے ہیں۔ اگر لڑکے کی طرف سے وائی آئے، ایکس آئے، تو ایکس اور ایکس ملے گا اور لڑکی فیمیل پیدا ہو جائے گی، اور اگر لڑکے کی طرف سے وائی آئے گا تو لڑکی کی طرف سے تو ہے ہی ایکس، تو وہاں سے میل پیدا ہو جائے گا۔ تو گویا ہمارا معاشرہ جو بیٹیوں کے پیدائش پر عورتوں کو مارتا ہے، یعنی یہ اس جدید دور میں جہالت کی آخری حد ہے۔ شاید یہ لوگ ابو جہل اور ابو لہب کے بھی باپ ہیں اپنی جہالت میں، ان کے دور میں تو یہ چیزیں چلو تھیں نہیں نا، لیکن ان کے دور میں تو ہیں۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو ماریں کہ تم نے کیا حرکتیں کی کہ تمہارے ایکس کروموسومز ہی حرکت میں آتے ہیں، وائی نہیں آتے، وہ دوسرے کی بیٹی کو مارتے ہیں۔ یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ اس کا دوسرا حصہ جو میں نے ذکر کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا والدین کے لیے۔ اب میں والدین سے مخاطب ہوں، یہ ساری بات والدین کے لیے ہے۔ والدین توجہ کریں، بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں اگلا جانور تو نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑے ہی دنوں کے بعد، ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے، جب بچیوں کو رخصت کرتے ہیں نا تو ان کو کہتے ہیں اب تیرا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے،
اور بھائی یہ پرانی دور باتیں ہو گئی ہیں، جنازہ واپس آنا چاہیے، حت الوسع گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوئی اس طرح کا خنزیر اور جانور اگر اندر سے نکل آئے تو وہ پھر گھر بسانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ تو یہ اپنے ظلم ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بتایا، اور جس نے ایک جان کو ضائع کیا پوری انسانیت کو ضائع کیا۔ تو بیٹیوں کو یہ مت کہیے کہ تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے، انہیں یہ بتائیے کہ ہم نے انسان سمجھ کے اچھا بندہ دیکھ کے اپنی طرف سے شادی کی ہے، اب اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، اگر یہ جانور نکل آئے تو گھر کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا۔ یہ اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دے کر بھیجیں، مداخلت مت کریں ان کی سسرالی زندگی میں، مگر یہ ایک اوپر کی مانیٹرنگ آئی ضرور دیکھیں، اور اتنا مارجن دیں بچیوں کو کہ اس طرح کا کوئی ظلم کا عنصر ہو تو وہ فوراً آبزرو کر کے بتائیں، اور بچیاں بھی یہ سن لیں، ظلم کو مت چھپائیں کبھی بھی، باقی معاملات ناچاکیاں ان کو چھپائیں، وہ پرابلم نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں میاں بیوی، لیکن کوئی ایسا ظالم ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے، جس نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا وہ دوسری دفعہ اٹھائے گا، وہ تیسری دفعہ اٹھائے گا، وہ چوتھی دفعہ اٹھائے گا، اس بات کو بھول جائیں۔ تو لہٰذا بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی ہم انسان سے بیاہ رہے ہیں، اگر کوئی جانور نکل آئے تو واپس پلٹ آئیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، اللہ نے پھر بھی اجازت دے دی، یعنی اللہ اتنا مارجن دے رہا ہے آپ کو بچنے کے لیے، اور آپ نہیں جی ہون تو اولاد ہو گئی، ہون تو دن حال ہی پوری زندگی گزارنی، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ کوئی بات۔ اگر کوئی بندہ ظالم نکل آیا تو یعنی ایک ظالم اور ایک بدماش کے ماتحت اولاد رکھ کے اولاد کو بھی وہی کچھ بنانا ہے، اور اپنے طور پہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ سیکریفائز کر رہے ہیں۔ یہ وہ سیکریفائز ہے جس سیکریفائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا عزام ہے، آپ اس عزام باطل میں رہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تصور بھی غلط ہے کہ جی اب بچہ ہو گیا ہے اب تو زندگی گزارنی ہے، نہیں، 100 طرح کے کرائسس آتے ہیں، ان کو گزاریں، فائنینشیل کرائسس ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ ظلم زیادتی والا معاملہ ہو یہ نہیں، الگ ہو جائیں، محنت کریں، چھوٹی موٹی جاب کر لیں، اپنے آپ کو پالیں، بچوں کو پالیں، آگے شادی کریں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، نئی آپشن ڈھونڈیں، اب آپ کے پاس تجربہ ہے، اب آپ صفر سے نہیں شروع کریں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے آگے معاملہ نہیں چلنا چاہیے۔ بطور معاشرہ اب ہماری کیا ذمہ داریاں دیکھیے، ہاں اب اس میں ایک دوسری شادی کا عنصر آتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ ابھی یہ جو جس بے شرم آدمی نے یہ کیا زہیب، اور ابھی اس کا پورا گھر فرار ہے، امید ہے انشاءاللہ ادارے کارروائی کر کے پولیس اس کو پکڑے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ 3 مہینے بعد وہ دوسری شادی کر لے گا، اور دوسرے کوئی مجبور ماں باپ جو کہتے ہیں بیٹی بوڑھی نہ ہو جائے وہ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں وڈنے ٹکنے کے لیے کہ اب اس کو بھی مار دیں۔ اور ہمارے ہاں لڑکی کے لیے دوسری شادی اتنی کوئی معیوب بنا دی گئی ہے جس کا حد ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے اس میں؟ ازواج مطہرات بیوہ بھی تھیں، طلاق یافتہ بھی تھیں، انہوں نے آگے صحابہ کرام کے ازواج بیوہ بھی تھیں، طلاق یافتہ بھی تھیں، پورے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے طلاق یافتوں سے بھی شادی کی، بیوہ سے بھی شادی کی۔ پتہ نہیں اب یہ کس یعنی دور جاہلیت سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ بچی پتہ ہے سٹیپ کیوں نہیں اٹھاتی، وہ ظلم برداشت کیوں کرتی ہے؟ اس کو پتہ ہے میرے پاس آگے وے فارورڈ کوئی نہیں ہے، میرے اوپر میں نے جملے سنے اپنے کانوں سے، نہیں جی طلاق دا ٹھپا لگ ویسی۔ یہ کیا بات ہوتی ہے طلاق کا ٹھپا لگ ویسی؟ یہ جو 100 ٹھپے وہ جسم پہ استریوں کے لگاتا ہے اور چاقوؤں سے لگاتا ہے اور سگریٹ سے لگاتا ہے، وہ آپ کو گوارا ہے، یہ ایک ٹھپا گوارا نہیں ہے۔ جس کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ نے اجازت دی ہے وہ ٹھپا آپ نے نہیں لگوانا اور بچیوں کو تباہ و برباد کر دینا۔ اب معاشرتی ذمہ داری دیکھیں، یہ لوگ واپس آئیں گے، اسی گھر اسی محلے میں رہیں گے اور سب ان کے ساتھ گل مل جائیں گے، جبکہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، کوئی ان کے ساتھ سلام دعا نہ رکھے، سمجھ آئیے؟ اول تو یہ اس محلے میں ان کو رہنے ہی نہ دیا جائے۔ دیکھیں نا، جب ہم میں سے ہر بندہ یہ ریئیکٹ کرے گا تو الٹیمیٹلی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس انتظار میں ہیں کہ پرائے دی بیٹی دے نال ہویا، ہم آرام سے بیٹھے ہوں تو یہ کبھی نہ کبھی آپ کی باری بھی آئے گی۔ تو میں ایک بات بتا دوں، نمازی ہوں گے آپ، نیک متقی ہوں گے آپ، جب تک آپ معاشرے کو نیکی اور صالحیت کی طرف نہیں لے جاتے، اور پہلا قدم یہ ہے کہ ظلم معاشرے سے ختم کریں، جو ظالم ہے سب مل کے اس کو پکڑ لیں اور پکڑ کے پولیس کو دیں اور اس کو جوتے لگائیں۔ پھر اب دیکھیں کہ اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس کی والدہ کا انٹرویو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، اور نہیں جی مجبوری سی ایسے کی کر دے، بیٹیاں بوجھ ہوندی ہیں۔ چلو اب تو بوجھ اتر گیا نا، بوجھ اتر کے سیدھا قبر میں چلا گیا۔ دیکھیں اگر اولاد بوجھ ہے، اور بوجھ ظاہر ہے کس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ آپ کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں،
تو آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی، آپ بچے ہی اتنے پیدا کریں، 1-2 بچے بس، اس سے آگے نہ جائیں، میکسیمم 3۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دین۔ کوئی اللہ کی دین نہیں ہوتی، ہر وہ معاملہ جس میں انسان کے عقل کا دخل ہے اور وہ انسان کے ذریعے ہونا ہے، اس میں انسان اپنا شعوری دخل رکھتا ہے۔ اللہ کی دین، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو وجہ ہے کہ ان علاقوں میں، پاکستان، انڈیا، ان میں پسماندہ علاقے ہیں، بچے زیادہ ہیں، آگے ان کے لیے وسائل ہیں نہیں، رشتے ہیں نہیں، تعلیم و تربیت کے نظام ہے نہیں، اور ہم بچے پیدا کیے جا رہے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ نے آپ لوگوں کو باشعور بنایا ہے۔ تو لہٰذا یا تو اس طرح اگر بوجھ سمجھ کے بچیوں کو ان جانوروں کے حوالے کرنا ہے تو پھر پیدا ہی نہ کریں بچے، 1 آدھ بچہ پیدا کریں جس کو آپ اچھی طرح جس کی رسپانسبلٹی لے سکیں، اور اگر پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کو آگے آخر تک ان کے ساتھ چلیں۔ اگرچہ کہ اس واقعہ کا اس سے تعلق نہیں ہے، والدین تو بالکل آگاہ نہیں تھے، تو یہ بھی ایک کیس ہے، لیکن یہ بھی کیس ہے کہ والدین آگاہ ہوتی ہیں۔ بعض والدین کو علم ہوتا ہے کہ ان کی بچیوں کو ان کا داماد مارتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو سجا بجھا کے بھیج دیتے ہیں کہ گھر بسامنے، اس کو ساتھ مل کے سب نے مارا، اس کے سر کے اندر 3 سوراخ تھے، اس کا بھیجا بھائی نکلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سوئے مارے گئے۔ یعنی آپ بغض کا انداز، یعنی آپ کے پاس ایک جانور آتا ہے نا، قربانی کا جانور جس کو آپ نے ذبح کرنا ہے 1 دن بعد، اس کو بھی آپ آنکھوں میں سوئے نہیں مارتے، سر میں سوئے مارے گئے، پیٹ میں مارے گئے، کینچیوں کے ساتھ اس کی کھال کو کاٹا گیا۔ اندازہ کر، یعنی ہے کوئی بات؟ کم از کم سزائے موت بنتی ہے ان لوگوں کی۔ اور کتنے لوگ، 4 لوگ سنا ہے، رپورٹ سے بتا رہی ہیں مبینہ طور پہ اس میں انوالو ہیں، اس کا شوہر، اس کی ساس، اس کا سسر اور اس کا چچا سسر کا بھائی۔ کم از کم ان 4 کو جب تک آپ معاشرے میں لٹکاتے نہیں ہیں، ان کو سزائے موت نہیں دیتے، یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، یہ گزرنا نہیں چاہیے۔ ان کی والدہ بھی محترمہ جو ہیں ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کر رہی تھی، ایسی چیز اگر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے تو ایسی چیزوں پر سخت سٹینڈ لینا چاہیے، ہمیں انفرادی طور پہ لینا ہے۔ اس طرح کا کوئی شخص نظر آئے تو اس کو جوتے لگائیں اور محلے سے نکالیں۔ قانون کو اپنا کام کرنا ہے، جب سب اپنا اپنا کام کریں گے تو پھر معاشرے سے ایسے واقعات کم ہوں گے، نہیں تو آئے روز کسی نہ کسی کی بیٹی کا یہ حال ہوتا رہے گا اور ہم صرف قصے کہانیاں بیان کرتے رہیں گے۔ اسلام کا سب سے بنیادی تقاضا ایک صالح معاشرے کا قیام ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت صالح کی اونٹنی ایک شخص نے اس کی کوچیں کاٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتساب پورے قوم کی طرف کیا کہ صالح کی قوم نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ سب اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاشرہ ہو، اس طرح کا واقعہ ہو، اپنے ہونے کا ثبوت دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، پولیس کو بلائیں۔ کوئی والدین اس کے نہیں آ رہے، یہ مت کہیں کہ او دے والدین نہیں فکر نہیں سانو کی، پولیس کو رپورٹ کریں کہ یہاں پر مار پٹائی ہوتی ہے۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں اور اس سے چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی۔ میں ایک واقعہ بھی سناتا جاؤں جاتے جاتے، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، ٹرینر، وہ اگلے دن بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے گھر میں چور پڑ گئے، ان کے پاس کوئی ویپن وغیرہ تھا، انہوں نے ادھر سے فائر کیا اور پولیس کو چور بھاگ گئے۔ ہن سنو جی، جو محلے والا تھا وہ تو عارف صاحب تانوں کی ہو گیا، تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے، تانوں کی لوڑ سی وچ پین دی؟ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے بچے بچ گئے ہیں، ان کا مال بچ گیا ہے۔ وہ کہتا یار میں پریشان کہ مجھے آگے کوئی اپریشیٹ کرے گا کہ تو ہمسائے چاہوں کوئی حق ادا کیتے، وہ آ کے سارے میری کلاس لینے لگے۔ یہ تو ہمارے معاشرتی رویے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے اور اپنے مثبت ہونے کا ثبوت دیجیے، تب ہی یہ معاشرے آگے بڑھیں گے، تب ہی معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو سکتا ہے۔